پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ الیاس اتاری صاحب، آپ کا جو کلپ آج کل سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ غازیان اسلام کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ پیر افضل قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے قرآن و سنت کے مخالف بیان دیا ہے، منافی بیان دیا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ انہوں نے غازیوں کے خلاف بیان دیا ہے۔ اب دیکھیں، دعوت اسلامی کی شائع شدہ یہ کتاب ہے جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کیجئے۔ اسے آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سجیشن دیں کہ آپ بھی اسے پڑھیں۔ اور میں کہوں گا پیر افضل قادری، لوگ تو پیر آف پنجارو بھی بولتے ہیں، میں نہیں کہتا پجارو شجارو، کچھ بھی نہیں کہتا۔ پیر افضل قادری سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، اس کتاب کے صفحہ نمبر 28 پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اہل علم کے اجماع کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور تمہارے شتونگڑے جتنے بھی ہیں، تمہارے ہی تیار کردہ، تم پہلے کہا کرتے تھے مجھے کفر کی بو آتی ہے، ڈیزل کی تمہیں بو نہیں آئی، ان سے ہمیشہ جپے رہے ہیں، تمہیں بو آئی ہے تو ہمیشہ اپنوں سے آئی ہے۔ اور کس سے آئی ہے؟ جو کائنات ساری میں عطر باٹے، اس عطار سے بو آئے تو اپنے ناک کا علاج کراؤ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو انہوں نے اپنے پورے بیان میں جو انہوں نے ادے پور واقعہ کے حوالے سے دیا ہے، اس میں کہیں نہیں کہا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ تمہاری عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ اور پھر اگلے صفحے پر ہی کہتے ہیں 29 نمبر پہ کہ جو شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کرے اس کا قتل واجب ہے۔ اور اسی سے اگلے صفحہ نمبر 30 پہ کہتے ہیں خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے فرمایا من سب نبیا فقتلوہ، یعنی جو شخص کسی بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ لہذا اس قسم کی شرعی سزاؤں کو فساد کا نام دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ البتہ کسی نبی کی گستاخی کو نظر انداز کر کے گستاخ کو معاف کر دینے سے فساد ضرور لازم آتا ہے کہ لوگ اس پر جری ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب رسالت کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے دین اور پیغمبر دین کا مذاق اڑانے والے بے باک لوگوں کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیج کر معاشرے کے ان ناصوروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر صحابہ کرام نے خود ہی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے لوگوں کا کلا کما کیا۔ یہ تم بتاؤ کہ صحابہ کرام نے فلاں کو قتل کیا؟ یہ دیکھو، ابھی تو تمہاری پارٹی بنی بھی نہیں تھی اور اس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور فرمایا گیا تھا کہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے لوگوں کا کلا کما کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کا خون رائے گاں قرار دیا۔ آئیے اس ضمن میں 3 واقعات ملاحظہ کیجئے۔ تو یہ آگے 3 واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ بیچ میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک یہودی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک عاشق رسول نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاں یعنی ضائع قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ تم سے باتیں نہیں سن رہے ہیں، یہ الیاس قادری کو تم سے اچھے پتہ ہیں۔ تو سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ صفحہ نمبر 35 کو کہتے ہیں کہ سزا تو ملے گی، من سب نبیا فقتلو، اس کو قتل کرو جو نبی کی گستاخی کرے۔ لیکن اگر تم کہو گے بھئی ہر خاص و عام کو اجازت ہے، تو میرا افضل قادری اور اس کے چیلو چانٹوں سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا، وہاں فقتلو، قتل کرو نبی کے گستاخ کو۔ تو جو چوری کرے فاقطعوا، اس کے ہاتھ کاٹو۔ کتنے ہاتھ کاٹے ہیں آپ نے اور کس نے کاٹے ہیں بتاؤ؟ اور تم آرڈر دو گے، فتویٰ دو گے، ہے تمہارے اندر سخت کہ تم کہو جناب جو چوری کرے نا پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ کبھی تمہارے اندر جرت نہیں ہو سکے گی، تم کہو گے نہیں، قاضی اسلام سزا دے گا، حکومت سزا دے گی، پولیس میں دو۔ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدو، جو زنا کرے مرد ہو یا عورت ہو تو شادی شدہ ہو، کیا فجلدو، اسے کوڑے مارو۔ تمہارے کبھی کوڑے؟ کیا صبح و شام زنا کے واقعات نہیں ہوتے؟ تمہارے علاقے میں نہیں ہوتے؟ گجرات میں کہاں نہیں ہوتے؟ ملک پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ تو تم کیا فتویٰ دو گے؟ اتنی جرت ہے تمہارے اندر؟ نہیں دو گے، یا تمہارا کوئی چیلا دے گا کہ جناب جہاں کوئی زنا کرے تو فوراً ہی اس کو سزا دو اور اتنے پتھر برساؤ چوک میں اس کو کھڑا کر کے کہ وہ مر جائے؟ کبھی ایسا کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ سنو،
لیکن یہ آرڈر تو ہے نا، جیسے فقتلو ویسے ہی فقطعو ویسے ہی جناب فجلدو۔ اب آگے دیکھو، یاد رکھیے یہ صفحہ نمبر 35 پر فرما رہے ہیں، اور یہی احناف کا مذہب ہے جو ابھی بیان ہو رہا ہے سننا، اور یہی امیر اہل سنت کا موقف ہے، دعوت اسلامی کا موقف ہے، اہل سنت کا موقف ہے، اہل اسلام کا موقف ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں، کیونکہ شرعی حدود اور سزاؤں کا مقصد عظیم لوگوں کو احکامات الہیہ کا پابند کرنا، جرائم کی روک تھام کرنا اور نظام عدل و انصاف کو منظم تر بنانا ہے۔ اگر سزا دینے کا اختیار عوام کو دے دیا جائے تو جرائم ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائیں گے، آپس میں زیادہ ذاتی دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، اور یوں سنگین معاملات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا دیگر شرعی سزاؤں کی طرح گستاخ رسول کو سزا دینے کا اختیار بھی قاضی اسلام ہی کو ہے۔ لہذا کوئی شخص چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو یا کیسا ہی پرہیزگار ہو، اگر اس نے واقعی سرکار نامدار کی گستاخی کی تو اب وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا۔ قاضی کو چاہیے کہ اس کو قتل کر دے۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی گستاخ رسول کے لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت یہی شرعی قانون ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اگر کوئی گستاخ رسول پکڑا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں، اور قانون کو چاہیے کہ اس گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچائے۔ البتہ اگر کوئی شخص محبت رسول میں ڈوب کر اور عشق رسول سے مغلوب ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اور کسی گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی سزائیں نہیں جو عام آدمی کے قاتل کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان کو نہیں گستاخ رسول کو مارا ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیتا، بلکہ قانون نافذ کرنے والوں کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جاتی، کیونکہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے سے بارہا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تم نہ سمجھو تو تمہارا حق ہے، کیونکہ یہاں ذی شعور کی بات ہو رہی ہے، لا شعور کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو لا شعور ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر عاشق رسول کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا تو لازمی بات ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لے تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں گستاخ ہے تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو جنازے میں جانا حرام، غسل و کفن دینا حرام، اس کی جنازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اسے مرنے کے بعد کوئی ثواب پہنچانا حرام، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یاد رکھیے گستاخوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنے کا حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، پس اگر وہ گالیاں دینے والے بیمار ہو جائیں تو ان کی عادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اگر حضور کے صحابہ کے گستاخ کی یہ حالت ہے کہ اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا تو حضور کے گستاخ کے ساتھ کیسے کلام کرنا ہے؟ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب 39 نمبر صفحہ پہ فرماتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فرماتے ہیں سنجیدگی سے غور کریں کہ کیا یہ بات سب سے بہتر نہیں کہ گستاخان رسول کا بائیکاٹ عملی طور پر کیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ اول تو ہم گستاخوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اعلیٰ حضرت نے کے بیان کردہ جواب سے مستفاد ہے، کہ نہ ان سے سلام و کلام کریں، نہ ان کے پاس بیٹھیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو نماز، روزے، ان تمام چیزوں کا پابند بنائیں جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز کے بارے میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ بھلا وہ کون سا عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو راحت اور ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نیز اپنی زندگی میں میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈال کر کفار کا حقیقی اور عملی بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم ان کی طرز زندگی کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے ہمارے جذبات مجروح کیے تو ہم داڑھی، امامہ اور سنت کے مطابق لباس اپنا کر ان کے چہروں اور ملبوسات کا بائیکاٹ کریں۔ اور آگے فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ
بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم زبان سے تو حرمت رسول پر مر مٹنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا چہرہ، لباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ عشق و محبت کے وہ جذبات جو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، آخر انہیں عملی جامہ کیوں نہیں پہناتے؟ محبت رسول ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم گستاخان رسول اور دشمنان اسلام کے چہروں کی مخالفت کریں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے، سلام کلام بند کر کے ان سے جفے جھوپے نہیں مارنے، گستاخوں کے حق میں بات نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جناب جو پہلے گستاخ گزر چکے بس وہ جنگ ختم کر دو، گستاخیاں موجود ہیں اور جنگ ختم کر دو، گستاخ خیر ہے کوئی نہیں، بے شک وہ عبارتیں مانتے بھی ہیں پھر بھی ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کچھ عرصے بعد تم خود بھی جناب اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، نوپور شرما کے ساتھ، اور چلو ٹھیک ہے جی دوسرے نے گستاخی کر دیا، وہ تو پچھلے ماضی کا قصہ ہو گیا ہے، اب اس کی جنگ ختم کر دو۔ نہیں، کسی گستاخ سے قیامت تک جنگ نہیں ختم کی جا سکتی، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ اب کس نے سزا دینی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب پھر اس کا کیا معنی ہے، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، وہ بریلی شریف سے فتویٰ آیا تو یہ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اور بھائی ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، ایک اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھئی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور وہ تم دو جا کے سرتن سے جدا جاؤ، تم جا کے کر دو، رعایا کر دے عوام، جس کے ہتھے جو چڑھے اس کو جا کے قتل کر دو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کا نعرہ مطلوب اور مقصود نہ ہے، نہ کوئی لگاتا ہے، ورنہ احتجاج کیوں کرے، جا کے سیدھا قتل کر دے۔ حکومت کو کیوں کہتے ہیں، ڈرنے کیوں دیتے ہیں، احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نہیں سزا دے سکتے، تم دو سزا۔ تو گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ بالکل صحیح نعرہ ہے، اس معنی میں صحیح نعرہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر عام بندہ جا کے سزا دے دے، سرتن سے جدا کرے، بلکہ حکومت وقت کو کہتے ہیں کہ تم ان کا سرتن سے جدا کرو، کیونکہ یہ اسی چیز کے مستحق ہیں۔ باقی رہی بات لا تعلقی کی، تو لا تعلقی کرنے والے تو آپ خود بھی ہیں۔ کیا ٹی ایل پی نے لا تعلقی نہیں کی تھی خطیب سے، جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا اور اس نے قتل کیا تھا ایک بندے کو اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت سارے خالد گزرا ہے، بہت سارے بندے گزرے ہیں، اور افضل قادری اس نے تو خود ٹی ایل پی سے لا تعلقی کر دی۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بھی دیا ہے کہ گستاخان رسول کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس بندے نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے، اس تکبر کی وجہ سے حضور کا دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ حضور کے لیے لفظ تکبر استعمال کیا، گستاخی کی، تو فرمایا کہ معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا، وہ صریح کفر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان سے نکل گیا، اس کی عورت نکاح سے نکل گئی وغیرہ وغیرہ۔ نئے سرے سے مسلمان نہ ہو تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی غم میں شریک ہونا حرام۔ آگے کافی سارا لکھ کے پھر کہتے ہیں بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو کوئی اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے گا اس سے مسلمان جانے گا، بلکہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ اور آگے پھر من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر علیہ سنت بات کر رہے ہیں، یہی بات تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ملک بھی وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ ہندوؤں کی حکومت ہے، کفار کی ہے، اور کافروں کا ملک ہو تو وہاں کیا فتویٰ ہے یہ بھی تو ذرا بتاؤ۔ اپنا فتویٰ نہ بتاؤ، سارے منہ چک کے نہ اپنا ہی جی میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دیو پتروں کوئی دسو فتاوی رضویہ تکاؤ سنو، کوئی دکھاؤ ہمیں کہ فلاں امام نے یہ کہا۔